وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين. عمائدین شہر خصوصاً علماء اکرام اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. شہر سرسی کے نوجوانوں 9-10 سالے اور پیارے بچوں پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں ہمارے علماء جانتے ہیں یہ 1 2 3 موبائل آتے جا رہے ہیں. میں آپ نے رکھا تو مسکرا دینا. بات وہیں سے شروع کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو موحد بنا کر پیدا کیا, اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح سالم بنایا اور چلنے پھرنے والا اس کی شان میں تعریف کرنے والا بنایا. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہوتا یہ تھا کہ شیخ کو معلوم ہے ہمارے شہید صاحب کو مشاعرہ ہوتا ہے امراواد. مشاعرہ سنتے تھے نا, ادب کا ذوق رکھنے والے مشاعرہ امراواد میں اکثر مشاعرہ ہوتا. ایک شاعر تھے جن کو سننا ہم پسند نہیں کرتے. ان کے اشعار شیموگا سے سرسی نہیں آتے تھے, کہیں اور ساگر کی گھاٹی میں گرتے تھے, کسی کے پلے نہیں پڑتے تھے, لیکن وہ ماشاء اللہ کسی بھی مشاعرے میں چوکتے نہیں تھے, ہر مشاعرے میں سناتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے موبائل کا زمانہ نہیں تھا. کیسٹ معلوم ہے کیسٹ بھی نہیں رکھتے تھے, ڈبے لا کر رکھتے تھے کیسٹ, بس مزاحیہ انداز میں. اب وہ ایک سے ایک فون آ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں پلیز ریکارڈنگ نہیں کرو, کھل کے میں بات کروں, اس کو اٹھا لو آپ.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ میرے کہنے آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو سنے اور کہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی وقت ہے ہمارے پاس، میں اللہ کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں گا، آپ فریلی سنیں اس کو انشاءاللہ، یعنی خوش دلی سے سنیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا مبارک بنائے انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں بند کر دیں گے، آپ اپنے کان اور میں اپنا منہ کھلا رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200، 201، 202 تینوں پڑھی، 201، 202 اور ساتھ میں 200، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جیسا کہ آپ نے موضوع دیا ہے مجھے اور میں نے سنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے متعلق مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ آیتیں اللہ رب العزت نے حج کی آیتوں کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا۔ حج کی آیتوں کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا جب تمہارا حج مکمل ہو جائے، جب تمہاری عبادتیں مکمل ہو جائیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنی عبادتوں کو مکمل کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا اتنا شدت سے ذکر کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو۔ انسان اپنے ماں باپ کو بھولتا ہے، اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اس کے خون میں جڑا ہے، اس کی گفتگو میں جڑا ہے ماں باپ کا نام، اس کے خون، اس کی رنگت، اس کی چال چلن، ہر چیز میں ماں باپ کا نام جڑا ہے۔ آپ کا ذکر آپ کے ماں باپ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ کا وجود اس دنیا میں آپ کے ماں باپ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، ماں باپ کو یاد کرتے، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرو، او اشد ذکرا، اس سے زیادہ، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ حق اللہ کا ہے نہیں ہے؟ بے شک اللہ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ہیں جو رب سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہی، مانگتے اللہ سے ہیں، یعنی موحد ہیں، لیکن اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ بولو جی، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں، اپنی درخواستوں میں، اپنی گزارشوں میں اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا ملے گی، دنیا مانگنے والے کو اللہ ضرور دنیا دے گا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، جو دنیا مانگتا ہے اللہ اسے دنیا ضرور عطا کرتے ہیں، بخیلی نہیں کی جائے گی، ذرا برابر بھی اللہ کمی نہیں کرے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اللہ ان کے سارے اعمال ملیا میٹ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ڈیلیٹ ہو جائیں گے سارے اعمال، برباد ہو جائے گا اگر صرف دنیا آپ مانگتے ہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیکیاں ان کی نظر آ رہی ہوں گی اللہ اس کو اکارت کر دے گا، ناکارہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔
یعنی کینسل کر دی جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں اس دنیا میں جیتے ہیں، اللہ سے دنیا خوب مانگتے ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ اب کافر اس دنیا میں نیکیاں کرتے نہیں کرتے نیکی ہر وہ چیز جو اچھی ہو وہ نیکی کہلاتی ہے۔ راستہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر کسی نے ان کی مدد کر دی، نیکی ہے نیکی نہیں ہے؟ انسان اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، کرسچن ہے کہ ہندو ہے، لیکن خون جذباتی کر دیتا ہے۔ ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے خون جذباتی کرتا نہیں کرتا ہے؟ ینگسٹرز جواب دو مجھے، کرتا ہے یہ؟ نہیں کرتا۔ ینگسٹرز کی بات کہوں میں نہیں کرتا، کیونکہ خون آج سفید نظر آتا ہے، خون آج لال نظر نہیں آتا۔ کیسے؟ میں جواب دوں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ہمارا نوجوان سب سے پہلے موبائل نکالتا ہے کہ سب سے پہلے لائف کلپ میں بناؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ ایکسیڈنٹ ایسے ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، بعد میں مدد کی سوچتا ہے۔ آج خون لال نہیں ہے، سفید ہو گیا ہے، جس کا بہنے والے کا نہیں، جسم میں دوڑنے والا، جسم میں دوڑنے والے خون میں غیرت نہیں ہے، مر چکا ہے۔ سب سے پہلے موبائل نکلتا ہے، اس کے بعد اگر دو چار لوگوں کی آوازیں آئیں کہ مدد کرو، ہیلپ کرو، مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تب کسی کا مردہ ضمیر جاگتا ہے اور بلاتا ہے کہ چلو مدد کرو، اٹھاؤ اس کو، ایمبولینس کو فون کرو۔ حقیقت ہے نہیں ہے یہ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے۔ اس سے کڑوی حقیقت سنا، ہمارا خون ہمارے بچوں میں جاتا نہیں جاتا؟ ہمارے بچے ہمارا خون ہے نہیں ہے؟ ہمارے بچے ہمارا خون ہے، وہی خون اللہ رب العزت ان کے اس میں دوڑاتا ہے، اور یہ خون بھی برف ہو گیا۔ کیسے؟ یہ کووڈ جو آیا تھا نا، حضرت کووڈ، بہت تکلیف دی اللہ مسلم، بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا دے، ہر قسم کی بری بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ برف کیسے ہو گیا خون؟ بچوں نے فون کیا ڈاکٹر کو، کہا میرے ماں باپ یا میرے باپ جن کا انتقال ہو گیا ہے کووڈ میں، جو چاہے آپ کر دیں، زندگی میں ایک احسان کر دیں، میں نہیں آؤں گا، آپ دفنا دیں۔ کیا نہیں کیا؟ بچوں نے کندھا تک نہیں دیا اپنے ماں باپ کو، جنازے کی نماز تک نہیں پڑھی۔ اب اس خون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفید ہے یہ؟ نہیں، کیچڑ سے زیادہ گندا ہے۔ ایسی اولاد کیوں جو تمہیں مرنے کے بعد تم پر دو دعائیہ جملے نہ پڑ سکے؟ سنن نسائی کی روایت ہے کہ ایک عورت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو کچھ دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اس کا انتقال ہو گیا، ماتت فدفناہا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی اور اسے دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہلا اذنتمونی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فکأنہم صغروا امرها، گویا کہ ان کے معاملے کو ماڈرن زبان میں لائٹ لے لیے، اتنی پرواہ نہیں کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبرہا او علی قبرہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ نوجوان لڑکا تھا یا عورت تھی، دونوں الفاظ تھے، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنازے کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تین باتیں اس حدیث سے بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ، آپ کے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دو دن نہیں دیکھا تو پوچھا کہاں ہے وہ؟ آپ کے نیچے کام کرنے والا، آپ کی ماتحتی میں، آپ کی سرپرستی میں رہنے والا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی۔
پوچھیں کہاں ہے وہ، بیمار تو نہیں۔ نمبر 2، کسی کا انتقال ہو تو خبر دینی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلا آذنتمونی، صرف شادی کے کارڈ رقے ہونا کوئی اصرار یہ ضروری نہیں، مرنے پر بتائیے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں آئیے، یہ قیرات ثواب لوٹ کر جائے، تو خبر دینی چاہیے۔ نمبر 3، کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، دفنانے تک اگر نہیں مل پایا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہاں کرناٹک میں ہمارے سب جگہ ہے دیدار ہونا، سنیں دیدار نہیں معلوم، مرنے کے بعد دیدار ہونا کرتے، پھپھو کی بیٹی کی، سالی کی، فلانی کی، فلانی، انہوں شولاپور سے نکلے مثال کے طور پر، سرسی پہنچنے میں 4 گھنٹے دیر ہوتی، جنازہ قبرستان کے دروازے پر ہے، دفنایا نہیں جائے گا، دیدار ملنا چاہیے۔ یہ دیدار کی مصیبت دیدے دے چلے گئے، اللہ مستعان۔ جلدی کرنی چاہیے، فوراً دفنا دینا چاہیے، اور اگر نہ ملا جنازہ تو قبر پر جا کر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ اختلافیہ مسئلہ ہے کہ قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی، اگر قریبی وقت ہو، 2 دن 3 دن ہوئے تو پڑھ سکتے ہیں، 2 دن 3 دن ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جملہ کہا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها عليهم بصلاتي، کہ یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہیں اور اللہ میری دعاؤں سے ان میں نور کرتا ہے، اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ قبریں، قبر قبر قبر، ہم گھر بنانے تڑپتے، 3 کمرے کا گھر بس نہیں آتا، 4 کا گھر بس نہیں آتا، ولا بس نہیں آتا، پورا اپارٹمنٹ بس نہیں آتا، پورا سٹی بس نہیں آتا، آتا ہے نہیں آتا۔ اگر ایک گھر بن جائے تو دوسرے کی چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے لیے الگ گھر ہو، اگر پوتا پیدا ہو گیا تو خواہش ہوگی کہ پوتے کے لیے بھی گھر رکھے جائیں۔ اصل گھر ہمارا 2x6، کیا قبر، یہی اصل ہمارا، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہاماری میں ایسا بھی ہو گیا تھا کہ بچے فون کر کے بتا دیتے تھے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ آپ جو چاہے کر دو، زندگی کا سب سے بڑا احسان ہوگا، لیکن ہمیں مت بلا، بیماری لگ جائے گی، اللہ مستعان۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے۔ یاد رکھیے نوجوانوں، یاد رکھو، جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا۔ تم آم کا بیج ڈالے تو موز نہیں نکلتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے تمہارے بیٹے اس سے بدتر سلوک کریں گے تمہارے ساتھ، خبردار، اللہ کی سزا ضرور ہے، دنیا میں رسوا کرے گا، تمہارے بچے اس سے زیادہ نافرمان نکلیں گے۔ جی ہاں، اللہ مستعان، اللہ رب العزت ہمیں والدین کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دیکھیں اسلام کا ایک پیارا اصول اس میں بتایا گیا، پرنسپل بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کے لیے دنیا بھی مانگیے لیکن آخرت مت بھولیے۔ آپ کہیے کہ رب الجلال ہمیں دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں نصیب فرما، آمین کہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ سے دنیا مانگے تو ساتھ میں آخرت بھی ضرور، صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے انسان، ساتھ میں آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ دنیا میں انسان کو سکون کب ملتا ہے کہ انسان دنیا طلب کرتا ہے، تو دنیا میں دنیا طلبی سے انسان کو سکون کب ملتا ہے، سعادتیں کب ملتی ہیں۔ ہمارے بنگلور میں شہر میں 11 بجے سوتی ہوں، سرسی میں کتنے بجے سوتی ہوں؟ میں 1-2 رات رہا ہوں، 9 بجے پورا اندھیرا ہو جاتا برابر۔ اب بدل گیا کیا؟ ہاں 12 بجے کیا جی، ہم نے پیچھے چھوڑا نہیں، بعض لوگ منہ کھول رہی کر رہی، میں سمجھا کہ مغرب بعد بھی سوتے ہی نہ، ایسا تو نہیں نا؟
اگر کوئی منہ کھولے مکھی گئی تو میں بتاتا ہوں، اگر کوئی منہ کھولے مکھی اندر جا رہی تو میں بتاتا ہوں کہ چشمہ پہن کو نا میرا اوپر منہ بیٹھ کے اللہ مستعان۔ انسان دنیا اور آخرت دونوں مانگے، جو انسان صرف آخرت مانگے اللہ رب العزت اسے دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ کچھ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے سے آپ کو ساری باتیں تو تفصیل سے نہیں بتا پاؤں گا، کچھ پوائنٹ کی شکل میں کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا میں انسان کو سکون کب ملتا ہے؟ سب سے پہلا دنیا آپ مانگے تو دنیا کا سکون کب ملے گا؟ توحید سے ملے گا۔ توحید کے علاوہ دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے جب آپ کے دل میں بسے گی آپ کے سارے جسم میں سکون لے کر آئے گی، گھر میں سکون لائے گی، زندگی میں سکون ہے، بیوی بچوں میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، آپ کے جینے میں سکون ہے، مرنے میں سکون ہے، مرتے وقت بھی آپ کو سکون ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ نے کہا جو مومن ہو، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے سکون ہے، یعنی پکے موحدین کے لیے سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری تو پریشان ہو گئے، کون ہے جو مومن ہو اور ذرا بھی ظلم نہ ہوتا ہو اس سے؟ ذرا کیا بولے؟ ذرا ظلم۔ ہم مومن ہیں لیکن ظلم تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن سلف صالحین ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال اکارت نہ چلے جائیں، ڈرتے تھے، اور ہم الحمدللہ 4-5 وقت کی نماز جیسا پڑھتی، ٹھوکرا ماں کو جو بھی ہے پڑھتی، اس کے باوجود بھی سینہ ٹھوک کے گناہ کرتے۔ جی میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم گناہوں کے ڈاکو بن گئے، گناہوں کے ڈاکو بن گئے۔ کیسے؟ جب بچہ، چھوٹا بچہ گھر سے کوئی چیز اٹھاتا ہے جی، یا جو انسان جس کو چوری کی عادت نہیں ہے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈر ہے کہ لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، اس کو ڈر ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں آپ کو تڑپائے آپ کو تکلیف دے اور تم دیکھو کہ کہیں لوگ دیکھ تو نہیں رہے۔ اگر میں مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مسجد کا ہے، کیا کر لیں؟ یہ ڈاکو سمجھ میں آیا؟ چوری کرنے والا دو طرف دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا کر کے لے کے جانے والا ڈاکو ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے چوری کر رہا ہے اور سینہ ٹھوک کر کے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا چور ڈاکو میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے جھوٹ بولنا گناہ سنگین جرم ہے، لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنمیوں کی صفت ہے، منافقین کی صفت ہے، لیکن ہم سینہ ٹھوک کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں ہے؟ 5 منٹ میں تمہارے پاس، ابھی گھر پہ بیٹھا، بولتے نہیں بولتے، عادت ہے، بولتے نہیں بولتے، جھوٹ بولتے، وعدہ خلاف ورزی کرتے، ہر قسم کی تکلیف دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا حق مارتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کے مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زمینیں ہڑپتے ہیں، مال کھاتے ہیں، حقوق نکل جاتے ہیں، لیکن سینہ ٹھوک کر کے پھر بھی ہم مصلی ہیں، مسجد غلام کے پہلی صف میں نماز ہم پڑھتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا صدر، متولی، فلاں ڈکا، لیکن معاملات میں جا کر دیکھو تو ڈاکو نکلتے ہیں لوگ، سب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ہم گناہوں کے ڈاکو بن گئے، اللہ محفوظ رکھے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے، بچہ دوسرے بچے کو کلاس میں مار دیا، یا گھر میں کوئی بچہ کسی بچے کو مار دیا، ماں یا باپ بچے کو بلا کے کیوں مارا، ایک لگا دیا، صحیح ہے؟ کیسا صحیح ہے؟ نہیں، آپ مار کے بتا رہے ہیں کہ مت مارو، آپ خود غلط کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ روک رہے ہیں وہی چیز آپ بھی کر رہے ہیں،
تو تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہے، تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، میرے گھر میں الحمدللہ بتاتا ہوں بس یہ کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم۔ اگر معاملات کچھ ہوئے، بات چیت ہوئی، جھوٹ جس نے بول دیا سارا گناہ اس کا ہے، اور کسی نے ہاتھ اٹھا دیا مجرم ہے، مجرم ہے، ساری غلطی اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہاتھ نہیں اٹھانا، زبان سے بتاؤ کیا ہوا بتاؤ، اور اپنے بڑے ہوندے چھوٹے ہوندے تمیز سے بات ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہی ہے کہ ہم بچوں کو مار رہے ہیں، آپ خود مار رہے ہیں۔ گندگی سے گندگی کبھی صاف نہیں ہوتی، صاف نہیں ہوتی، اچھائی سے، اچھے پانی سے گندگی صاف ہوتی ہے۔ الغرض توحید ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کو زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے سکون دینا چاہتا ہے، جس کے دل کو راہ دینا چاہتا ہے، رہنمائی کرنا چاہتا ہے، دین اسلام کے لیے اس کی راہیں کھول دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ توحید ہی سب سے بڑی نعمت ہے، توحید ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، توحید ہی نجات کا ذریعہ ہے، توحید ساری عبادتوں کا معیار ہے، توحید ہی ساری عبادتوں کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، توحید کے بغیر تمہارا کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ جی ہاں، توحید ہی سب کچھ ہے۔ نمبر 2، ایمان اور عمل صالح زندگی کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ اس دنیا میں اسے سکون عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں، ہماری آخرت میں، ہماری قبر میں، ہر جگہ ہمیں سکون عطا فرمائے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے۔ اگر انسان کہے میں مومن، میں مسلمان، میں محمد، میں فلاں، میں زید، میں خالد، اس سے مسلمان نہیں ہوتا، اس سے مسلمان نہیں ہوتا۔ تمہارے اخلاق بھی مسلمان ہو، تمہارا کردار بھی مسلمان، تمہارے ہاتھ بھی مسلمان ہو، تمہاری زبان بھی مسلمان ہو، تمہاری عبادتیں بھی مسلمان ہو، ہر چیز اللہ کے لیے خالص ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پاس نماز ہوتی، ماشاءاللہ امام صاحب نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے پیچھے دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے کئی کو میرے پیچھے کو تو نماز پڑھ رہا، کیا جانے کا راستہ خالی ہے نہیں ہے؟ صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے۔ دوسروں کے پاس ایسا نہیں ہے، غلط کرتی گی، صحیح کرتی گی، لیکن مسجد سے جلدی نہیں ہوتی۔ مسجدوں میں جلدی آتے ہیں، مسجدوں سے جانے میں دیر کرتے ہیں۔ ایک مومن کی مثال ہے جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہو۔ اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، آج ایک پیارا نسخہ بتاتا ہوں، گناہ زیادہ ہیں آپ کے، اچھا سا نسخہ ہے، لیں گے آپ لوگ؟ پکا؟ آپ کو جانا پکا؟ اگر گناہ آپ کے زیادہ ہوں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں امام ابن بطال نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے، اگر کسی انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں تو فرض نماز کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہے، کیونکہ جب تک وہ وہاں بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اور فرشتوں کی دعا انشاءاللہ اللہ رد نہیں کرے۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر فرشتوں کی دعائیں آپ لے رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آپ لوگ خیال رکھیں کہ فرض نماز کے بعد پورے اذکار پڑھنا چاہیے، پورے اذکار پڑھ کر جائیں۔ آج کی دنیا میں مسجد کے باہر قدم رکھا آپ تو غافل ہو، موبائل، بیوی، بچے، بزنس، فلاں 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 فلاں، بہت ساری چیزیں۔ جو مسجد میں عبادتیں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کا ذکر دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو مومن ہیں ان کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء کے بعد جا کو بڑے تسبیح کی دکان سے بڑی تسبیح لے لی۔ اب بعض لوگوں کو دیکھیں گے ماشاءاللہ
حج کو جا کر آنے کے بعد مسجد میں کرسی کو بیٹھ کو من کے ڈھکل کر، من کے ڈھکلنا صحیح لفظ بول رہا ہوں، مذاق سے نہیں، سیریسلی بول رہا ہوں، بات بھی کر رہے ہیں اور ادھر گر بھی رہا ہے. کیا اللہ کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کا ذکر ہے؟ ذکر وہ ہے جس سے دل کانپ اٹھے، کانپ اٹھے. یاد کریں آپ اللہ کو، اللہ رب العزت کی یاد ہو آپ کے دل میں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. ذکر وہ ہے جو اللہ سے قریب کر دے، آپ کو تڑپا دے، آپ کو تڑپا دے، مزہ ملے آپ کو ذکر کرنے میں. تہجد کی نماز کا مزہ کون جانے گا سو کر اٹھنے والا؟ جب کھڑے گا پڑے گا تبھی اس کو مزہ ملے گا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مسجد بھی نہیں ہے، گھر اپنا ہے، اکیلا ہے، اندھیرا ہے اور سب کو اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو عبادت کا مزہ کچھ اور ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. سنو سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے. اور یاد رکھو، جو شخص اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے زندگی اس کی تنگ کر دیتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. الغرض میں بار بار آپ نے سنا ہوگا. نمبر 4، ضروری ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے جینے کا مقصد اللہ کی رضامندی کا حصول بنائے. دیکھو، اللہ کی رضامندی کا حصول یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم کھائیں، اتنا کھائیں کہ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اندر طاقت پیدا ہو. عبادت کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، معاملات ہمارے غلط نہ ہوں. دنیا کیا کہتی ہے لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ دنیا کیا کہتی؟ کیا کہتی دنیا؟ اچھے تھے مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تک اچھے تھے، چلتے پھرتے تھے، مر گئے. دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف مت جائیے، اللہ کی رضامندی کی طرف جائیے. جو انسان اللہ کی رضامندی کے لیے جیتا ہے اللہ رب العزت دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ آل عمران کی آیت میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں ہے، کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چاہو، آپ اللہ کو چاہتے ہیں، کمال اس میں نہیں ہے. اللہ آپ کو چاہے تب کمال ہے. کمال اس وقت ہے کہ سامنے والا آپ سے محبت کرے. جی ہاں، اللہ آپ سے محبت کرے. اور جانتے ہیں جب اللہ محبت کرتا ہے آسمان میں اعلان کروانے لگاتا ہے کہ سنو، اللہ فلاں سے محبت کرنے لگا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. نمبر 5، نماز انسان کو سکون دیتی ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، حسنہ جسے کہتے ہیں سعادت، اگر ہے تو نماز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، بلال ہمیں اذان دو، نماز سے سکون پہنچاؤ. سلف صالحین کا عمل تھا جب وہ پریشان ہوتے تو اللہ کی طرف لوٹ کر نمازوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے، ذکر و اذکار میں لگا دیتے. اللہ ان کے معاملات کو آسان کرے. اللہ حضرت ہمیں بھی ایسا ہی بنائے. نمبر 6، انسان 2 عبادتوں کو لازم پکڑ لے، ایک صبر، دوسرا شکر. اگر مصیبت آئے تو صبر کرے، اللہ کی نعمتیں ملے تو شکر کرے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجب خیز ہے کہ جب وہ صبر کرتا ہے تب بھی اجر ہے، جب شکر کرتا ہے تب بھی اجر ہے. اگر 2 عبادتوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھیں گے، ایک ایمان، خوف و رجا، اور دوسرا صبر اور شکر، اگر یہ 2 عبادتیں آپ کے اندر ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہیں. آخری بات ہے، انسان دنیا جتنی بھی ملے قناعت پسند ہو، حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو. سونے کا ایک پہاڑ مل گیا تمنا ہوتی ہے اور ایک مل گیا تو اچھا ہے. پورا سرسی مل گیا تمنا ہوتی کہ پورا کارواڑ ڈسٹرکٹ مل گیا تو اچھا ہے. پورا کارواڑ مل گیا تو دکشن کنڑا کیا ہے، کیا بولتے ہیں دکشن کنڑا، اتر کنڑا ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے. وہ شرور کے بعد دوسرا اڑپی ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے.
تو چاہتا ہے کہ اتر کنڑ پورا مل جائے. اتر کنڑ مل گیا تو پورا کرناٹک چاہتا ہے, پورا کرناٹک مل گیا تو انڈیا چاہیے, انڈیا مل گیا تو ساری دنیا چاہیے. انسان کی کیفیت یہی لالچی ہے, لالچی ہے انسان. لیکن قناعت ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی, اگر وہ مل گئی, اگر وہ مل گئی تو دنیا میں سکون سے جیے گا. قاعدہ بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. کہ دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. اگر یہ دیکھو گے کہ فلاں کی بہو کیا لے کر آئی ہے, کون سی واشنگ مشین لے کر آئی ہے, تم سکون سے نہیں جیو گی, نہیں جیو گی تم. اگر دیکھو گے کہ فلاں کی بہو کتنا زبان چلاتی ہے, اور الحمدللہ میری بہو, ساسوں سے کہہ رہا ہوں, میری بہو الحمدللہ اپنا کام کرتی ہے, رب کی عبادت کرتی ہے, زندگی گزارتی ہے, تو اللہ کا شکر ہے. فلاں 40-5,000 کی واشنگ مشین لے لے گئے, کیا دیے تمہارے اماں, واچ لگائے تو پانی ادھر ڈالنا کرتے, کپڑے ادھر سے نکالنا کرتے, کیا سیمی آٹومیٹک. اور تعجب اس پہ اتنا ہے, استغفر اللہ, فون آتے ہیں بتاتے ہیں, تعجب یہ ہے کہ سارا جہیز دیا انہوں نے, بھکاری بھکاری نے لیا سارا, استغفر اللہ, سارا جہیز دیا, چولہا نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ چولہا دے دیا تو نہیں, ایسا نہیں, چولہا دے دیے تو میرے بیٹے کو الگ کرنے واسطے چولہا لے لے کے, بیٹے کو الگ کرنے چولہا لے لے کے. چولہا نہیں دیے تو یہ سب دیے کرتے. ایک 10,000 کا چولہا دیے کیا جاتا تھا, اتنی فقیری پڑ گئی. استغفر اللہ العظیم. بھکاریوں کی قسمیں آپ دیکھیں گے, شادیوں میں بھیک مانگنے والوں کی قسمیں آپ دیکھیں گے, تعجب کر رو کے فون کر رہے ہیں. شیخ چولہا نہیں دیا, لوگوں نے سارے خاندان نے منع کیا, اگر دے دو گی تو بہو کو تانے دیں گے کہ بھائی الگ کرنے آئی تو میری بچی کو, میرے بیٹے کو الگ کر لے جانے آئی تو. نہیں دیا تو یہ تانے کرو تو میں کیا کروں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, چولہا لے کر جاؤ, اس میں سلگاؤ اور بتاؤ یہ دنیا کی آگ ہے, اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ ہے, 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ. اس سے اللہ سے ڈرو, اس سے اللہ سے ڈرو. اللہ مستعان. بولنے کا مقصد یہ ہے, ایک بات میں کہتا ہوں, ہم سب بزرگ وغیرہ ہیں, بزرگ ہیں, وہ مرد نہیں, وہ مرد نہیں جس گھر میں ظلم ہو رہا ہو بہو پہ اور وہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کرتا, مرد نہیں ہے, مرد نہیں ہے. جی ہاں, اگر ظلم ہو رہا ہے آپ بولیے, آپ کا حق ہے, آپ مرد ہیں کر کے. ہوتا کیا ہے کہ ایک شادی کے ایک مرحلے کے بعد گھر والوں کی سننی پڑتی ہے, بولتے ہیں ایسا لوگ, اب جو مرحلہ آئے گی سننا پڑتا ہے, کچھ بھی ہو جو بھی ہو, لیکن ظلم برداشت نہ کریں. بولیں, اگر آپ نہیں بولیں گے کل اللہ کے پاس آپ بھی پوچھے جائیں گے. الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ مستعان. عموماً یہ ہے کہ انسان اپنے نیچے والوں کو دیکھے, عبادت میں اپنے سے اچھوں کو دیکھے, عبادت میں اپنے سے اچھوں کو دیکھے دین کے معاملے میں, لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. آپ 3 وقت پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, دیکھیے ان لوگوں کو جن کو کھانا میسر نہیں ہے. آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, دیکھیے ان لوگوں کو جو کپڑے اپنے سی کر پہن رہے ہیں, جن کو پہننے کے لیے صحیح میں کپڑے نہیں ہیں. ہر شادی بیاہ میں 2-3 جوڑے ہیں, یا ہر محفل میں 3 جوڑے ہیں ان کے پاس, دھوتے ہیں پہن کر آتے ہیں. جی ہاں, اللہ کی نعمتوں کا تب شکر ادا کرو گے. آئیے, دین میں کب سکون ملتا ہے, دینی معاملات میں سکون کب ملتا ہے. میں 2 باتیں یہاں کہوں گا صرف, کیونکہ وقت نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ دین میں اگر انسان کو سکون ملتا ہے تو وہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بتائی ہے, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. وہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کے پاس پائی جائیں گی, اس نے ایمان کا اور دین کا مزہ اس نے چکھ لیا. سب سے پہلی بات, جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے ہیں, اللہ اور اس کے رسول جس کے دل میں سب سے زیادہ پیارے ہوں, اس نے دین کو سمجھ لیا اور دین کا مزہ اس نے چکھ لیا. کیا اللہ اور اس کے رسول آپ کے پاس پیارے ہیں؟ جواب ہی نہیں ہے. چائے کا انتظام نہیں ہے, مسجد کی ذمہ دار جوڑ لگا.
ہے کٹے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں، محبت اس معنی میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بتائی ہوئی بات پہ آپ عمل کریں، ہر منع کی ہوئی بات سے آپ روکیں. یہ محبت ہے. محبت یہ ہے کہ اطاعت کو آپ کو محبت اطاعت پر مجبور کرے. مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے بچے الحمدللہ سے سیدھے بچے، اچھے پیارے بچے الحمدللہ. ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کہ بچے جو ہے کھیتوں میں ٹریکٹر نہیں چلا رہے، یہاں چلا رہے ہیں اپنے سروں پہ. کیا یہاں ایک ایئرپورٹ رن وے، یہاں ایک رن وے، یہاں سے پورا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اوپر جو ہے جھوپڑا چھوڑ دیتے. کوئی بنا کے ایسا ہے کچھ ہے نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد جب بنا کے آتا ہے بچہ ایسا گھر میں داخل ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا بیٹا، آج تک کون بھی بندر کی صورت نہیں بنایا تھا، تو بنانے کا دیکھ. قضا کہتے ہیں اسے، قضا. اللہ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو. قضا یہ ہے کہ کچھ بال مونڈ لے اور کچھ بال چھوڑ دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حرام ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا اس کو، اور یہ فیشن چلا رہے ہیں. اتنا کرے تو پرواہ نہیں، اس کے بعد اوپر بھی چڑھا لیں. جنگلی چھوٹا ہاتھی رہتا، چھوٹا ہاتھی معلوم ہے جنگلی، اس کے کھڑ کو رہتے نہیں ویسا دکھتا ہے. بولنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انسان جسے محبت کرتا ہے اسے فالو کرتا ہے. انہیں کون کہ اتنا لمبا پہنا کرتے اور تنگ سر کا ایسا پہنا کرتے، سب بریسلیٹ پہن لیتے تھے اور تنگ سر. انہیں کون کہ گلے میں پہنا کرتے، سب گلے میں پہن کو منگل سوتر ڈال لیتے. بتانے کا مقصد یہ انسان جسے محبت کرتا ہے اسے فالو کرتا ہے. کرکٹر سے محبت ہے، کرکٹ دیکھتا ہے تو کرکٹر کو فالو کرتا ہے. فٹ بالر کو دیکھتا ہے، محبت ہے، اسے فالو کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت ہے، اور ہم فالو نہیں کرتے تو ہماری محبت ناکام ہے. ناکام ہے ہماری محبت. وہ بچے کو دیکھیے جسے محبت کر رہا ہے اسے فالو کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ محبت کر رہے ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر رہے. تو ہماری محبت کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ دوغلی محبت ہے ہماری، دوغلی محبت ہے. محبت اگر ہے تو فالو کر کے بتاؤ. کچھ بھی ہو جائے لیکن اسلام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے سنت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تب محبت کہلائی. نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. ہماری دوستیاں آپس میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہماری دوستیاں پیسے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، یا پھر جس سے نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اگر کوئی بڑا ڈان ڈاکو رہا دوستی کرنے میں عافیتیں سمجھتے ہیں. نہیں، دوستی اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو. لا يحبه الا للہ. اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے منصب کی وجہ سے نہیں، اس کے مقام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت. اللہ کے لیے محبت ہو تو یہ ایمان کی دلیل ہے. نمبر 3، انسان اسلام سے مڑنا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے تو کتنا ناپسند ہو، ویسے ہی کفر سے اتنی نفرت ہو اس کی. المہم یہ نقطہ بڑا اہم ہے. آج کل ہم ایمان کی باتیں جانتے ہیں ضرور، لیکن کفر رد کفر جو ہے یہ اکثر نہیں جانتے. رد کفر کیا ہے؟ ہر قسم کی شرک اور برائی جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے براءت کا اظہار کریں. جب تک آپ براءت کا اظہار نہیں کریں گے آپ پکے مسلمان نہیں ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. طاغوت کا انکار ضروری ہے، براءت ضروری ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ربيا. کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کو رب کے طور پر، یعنی اللہ ہی اس کا رب ہے، اس پر راضی ہو گیا، مکمل دین کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور ان سے محبت کی اور ان کی پیروی کی. چلیں میں یہاں بات مختصر کرتے ہوئے کچھ باتیں جو انسان کو جب دنیا مانگے
تو اس کو چاہیے کہ ساتھ میں آخرت بھی مانگے. تو آخرت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ آخرت کی سعادت حسنہ جو ہے آخرت کا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ کافی باتیں ہیں، 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آپ کو جنت ملے گی، آخرت ملے گی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جنت ملے گی، آخرت ملے گی. اللہ حضرت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت سے جنتوں میں داخل فرمائے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى. میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نافرمانی کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نافرمانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. اب کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا. خواجہ 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 کرنے والے بھی بولتے ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نام کسی اور کا ہو لیکن کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. نعوذ باللہ. علی کل حال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پہ پیروی کرنے والا یہی شخص جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جب وہ آیت سورۃ النساء کی نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور ایک انصاری صحابی کے بارے میں اتری کہ ایک باغیچے کا معاملہ تھا کہ پانی جب پانی آتا ہے پرنالے سے باغیچے کو تو اس وقت جو سب سے پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کے باغیچے کو آتا تھا، اس کے بعد وہ انصاری صحابی کے باغیچے کو جاتا تھا. نالا بہتے ہوئے جاتا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے باغیچے کو سیراب کرتے اس کے بعد پانی چھوڑ دیتے. وہ انصاری صحابی کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، فیصلے کے لیے لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سنی. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر پہلا نالا تمہارے پاس آتا ہے تمہارا حق، تم سیراب کرو اس کے بعد اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو. تو انصاری صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے چچا کے بیٹے اس لیے آپ ایسا فیصلہ. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر اپنے باغیچے کو سیراب کرو اس کے بعد روک لو، جب پانی اچھی طرح بھر جائے ابل کر جائے تو تب چھوڑو. تو ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے. اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور ان کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی کر لینا اور حکم آخری حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے. وہ کیسے کہ ہم دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں بھی جب کوئی بات آتی ہے وہ ایسا بھی ہے کرتے نا ان کی ایسا وہ عالم ایسا بول نہیں کرتے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی وہ قول فیصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو ملنے کے بعد فلاں 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 آپ کہتے ہیں تو آپ اپنے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ مستعان. نمبر 2 اللہ رب العزت کی جنتیں حاصل کرنے آخرت حاصل کرنے کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اللہ کا ڈر. تقوی کیا ہے؟ نیکی کے کام کرنا، برائیوں سے رکنا، یہی اصل تقوی ہے. اصل یہی تقوی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت مانگنا ہے تو جنت کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، تزکیہ کریں اور اللہ سے ڈریں. انسان ہر معاملے میں اللہ سے ڈرے، چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو، مسجد میں ہو، چاہے وہ راستے پر ہو، کہیں باہر ہو. بچے بائک چلاتے ہیں، چلاتے ہوئے کسی کو ڈرا کر دھمکا کر نکل جاتے ہیں. اگر جب بچہ گلی میں سائیکل ویلنگ کرتا ہے اس وقت آپ نے سمجھایا ہوتا کہ بیٹا کہ یہ غلط ہے تم کر رہے ہو، کسی کو تکلیف نہیں دینا، تو بچے کے بعد میں سمجھ میں آتی. جب بچہ گلی میں ویلنگ کرتا ہے، ایک پیر اوپر کرتا ہے، دیکھ کے بولتے ہیں ماشاءاللہ فنکار ہے بھائی، فنکار ہے. کیا کی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسٹنٹ کر رہا. اور جس دن یہ اسٹنٹ سر کو 2 حصے میں کر دیتا ہے تب پورا ٹینٹ نکل جاتا ہے. بچے کو بتائیں بچوں کو. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر 2 ویلر کو لے کر اسٹنٹ کرتے ہیں، اسٹنٹ یا پھر جو ہے وہ ویلنگ کرتے ہیں. اللہ مستعان.
اور جب اس سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو 4 ویلر کا کرتے ہیں. ابھی یہاں نہیں آیا, گلف میں بول رہے, گلف میں جہاں بچوں کو تھوڑا بڑے ہوتے گاڑی مل جاتی, نئی گاڑی مل جاتی, ہونڈا سٹی ہے شاید نا, ہونڈا سٹی شو روم کی گاڑی لے جا کر اس کو ویلنگ کرنا جو ہے اربوں کا شوق, نوجوان لڑکوں. وہاں کوڑے لگائے جاتے ہیں اور پھر بڑی سخت سزائیں اس کے باوجود بھی ویلنگ کرتے ہیں. اللہ مستعان. ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا اپنی آپ کے اللہ کی جو دولت دی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کرو. یہ سائیکل ہے بیٹا, 2 پیر دیے گئے, 2 چاک ہیں, اس لیے کہ آپ سیدھے چلاؤ. اتنا شوق ہے تو 1 چاک کی لے لو سائیکل جو ہاتھ سے چلاتے ہیں. کون؟ جن کے پاؤں نہیں, ہاں ویسی لے لو آپ. بچے کو قیمت بتائیے اور آپ یہ نہ بولیں کہ بیٹا اسٹنٹ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہی غلطی ہے ہماری. غلطی یہی ہے کہ آپ بچوں کی صحیح اصلاح نہیں کرتے, صحیح چیزیں نہیں بتائی جاتی بچوں کو, غلطی پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سب سے اچھا بچہ, سب سے محنتی بچہ, نعوذ باللہ, ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو. اسی طرح نوجوانوں سے میں کہوں گا, یہ تو بچوں کی بات ہے, نوجوانوں میں اللہ کا ڈر آنا ضروری ہے. یہ موبائل اللہ کی نعمت ہے, اس کا سوال کیا جائے, پوچھا جائے گا اللہ کے پاس. آپ آج ڈرتے ہیں کہ اینڈرائڈ یا پھر جو ہے آئی فون تمہارے میسج لیک کر رہا ہے, ڈر رہے ہیں. کل کیا ہوگا جب اللہ رب العزت آپ کے سارے نامہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دے, سارے نامہ اعمال آپ کے پاس ہوں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. آج انسان ڈر رہا ہے کہ اس کے جسم میں چپ ڈالی جائے گی. سن رہے نا, چپ ڈالی جائے گی بولتے ہیں. کل اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ایسی میموری اس کے پاس سے نکالیں گے جسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گا, دنگ رہ جائے گا. تو موبائل اللہ کی نعمت ہے بیٹا, صحیح استعمال کرو گے تو یقیناً اللہ اس سے ضرور فائدہ پہنچائے گا. غلط استعمال کرو گے اس کا, کل اللہ رب العزت تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے گا. سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں نوجوانوں؟ ساری نیکیاں برباد کر دے گا. صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن میری امت کے چند لوگ ایسے بھی آئیں گے, نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس ہوں گے, نیکیوں کے پہاڑ, سفید پہاڑ ہوں گے, لیکن اللہ ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون لوگ, ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, بلکہ تہجد گزار ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. غلطی کہاں ہے؟ سن رہے نوجوانوں, غلطی وہاں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی حرمتوں کو تنہائی میں دیکھتے ہیں تو پامال کر دیتے ہیں, دھجیاں اڑا دیتے ہیں. یہ موبائل تنہائی میں کیا گناہ کرتا ہے اللہ بخوبی واقع, اللہ کو معلوم ہے. تنہائی میں گناہ کرنے والوں, کل اللہ ساری نیکیاں تمہاری برباد کر دے گا. اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے, گناہ کہاں ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی تمہیں مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. لیکن گناہوں کے بعد مہلت کو ڈھیل مت سمجھو, اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑی مضبوط پکڑ ہوگی. اور اسی طرح سے بزرگوں سے کہ معاملات کو صاف رکھیں, تجارتوں کو صاف رکھیں. یاد رکھیں کہ یہ زندگی جب تک ہے آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مرنے کے بعد آپ کتنے بڑے ملینئر کیوں نہ ہو سکتا ہے آپ کا کفن کسی کا دیا ہوا ہوگا. آج آپ کسی کو 5,000 10,000 پوچھنے نہیں دے گا. آپ کا انتقال ہو جائے ہر کوئی آپ کو کفن دینے کے لیے تیار ہے. مرنے کے بعد ہمدردی ہو جاتی ہے. لہذا جب تک یہ زندگی ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے, معاملات کو صاف رکھیے, معاملات کو صاف رکھیے. آپ کا بلڈ پریشر آپ کے لیے ہے, آپ کا شوگر آپ کے لیے ہے, لیکن زبان رب کی دی ہوئی ہے, اس کا حساب دینا. مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر کوتاہی ہوئی تو کل قیامت کے دن جب تک حساب نہیں دیں گے تمہارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. معاملات کو اپنے صاف رکھیں,
حقوق العباد میں اپنی کلین شیٹ رکھیں تاکہ اللہ کے پاس آپ نہ پکڑے جائیں۔ نمبر 3، اگر جنت حاصل کرنی ہے دینی علم حاصل کریں۔ دینی علم ضروری ہے، سب علماء بن جائیں گے میں نہیں کہتا، لیکن جتنا دین کا علم ہونا چاہیے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ آج یہ نہیں ہے، فقدان ہے اس کا۔ عموماً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مولوی صاحب سے سنتے ہیں، سنیں مسجد انگلے باہر نکل جاتے، جو جتنی چکنی مطلب تقریر ہوتی ہے اتنی پسند کی جاتی ہے۔ اب آپ بیٹھے نا ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے، میں اگر عقیدہ پڑھاتا نا اکثر لوگ کرتے حقیقت ہے، ہمارا امتیاز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، لیکن ہم سنتے نہیں۔ وہی اگر کوئی دوسری چیزیں ہوں بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں، سیرت کے واقعات ہوں، تھوڑی بہت باتیں ہوں، بڑے شوق سے سنی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اگر کوئی انسان دینی علم سے اعراض کر لیتا ہے، نہ سیکھتا، نہ سکھاتا، نہ توجہ دیتا، ایسا شخص نہیں مسلمان نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، مسلمان نہیں ہے ایسا شخص۔ دینی علم اتنا کہ آپ زندگی گزار سکیں آپ کو آنا چاہیے، آنا چاہیے آپ کو۔ بچہ 11 سال کا ہوتا ہے، کاؤنسلنگ کرو اس کی، بتاؤ کہ غسل واجب کا طریقہ یہ ہے، تم پر نماز فرض ہے۔ جب بچہ شادی کرتا ہے اس کو بتاؤ کہ یہ دعائیں ہیں، بیوی کے ساتھ جینے کے حقوق یہ ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، بتاؤ اسے۔ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، نہیں کرتے ہم لوگ، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا۔ مثال موٹی ہے، مثال چلے گی، اگر ایک لائن سے سورہ فاتحہ پڑھا لے گا ایک تو بات ہے۔ وہ نمازیں جو ہم کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، جو بغیر سورہ فاتحہ کے قبول نہیں ہوتی، اس میں ہماری سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں۔ اور کبھی کسی بھی مولوی صاحب کو پکڑ کے نہیں کہتے شیخ مجھے سورہ فاتحہ سکھا دیجیے، مجھے پڑھنا سکھا دیجیے۔ اگر بچہ 9th یا 10th کرتا ہے، انگلش میں فلوئنسی نہیں ہے اس کی، کسی کالج میں اس کا ایڈمیشن دیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، بلکہ کرسچنس کالج میں ماں باپ کو بھی انگلش بولنا ضروری ہے، بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ مکتب میں بچہ 4 سال 5 سال آتا ہے، سال میں ایک بار اسٹیج سجتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو حدیثیں، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، میرا بچہ عربی سنایا، کیا سنایا؟ عربی سنایا، خوش ہو جاتے ہیں۔ 5 سال 6 سال مسجد آتا ہے، اس کو ناظر اب تک برابر پڑھنا نہیں آتا۔ ریزن کئی ایک ہے، پہلا ریزن یہ ایک مولوی صاحب 60 بچے، 1 گھنٹے میں سب کو ڈیل کرنا، 15 سال کا بچہ بھی اس میں، 4 سال کا بچہ بھی اس میں۔ کون سی دنیا کا اسکول ایسا چلتا ہے؟ چلتا ہے کہیں ایسا؟ عمر کا لیول 60-70 بچے، مولوی صاحب ایک، اور خواہش ایک کہ بچے کو قرآن آ جاتا۔ نمبر 2، میتھمیٹکس یا سائنس پڑھانے والے ٹیچر کو ٹیوشن، ایکسٹرا ٹیوشن کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ بولو کتنا دیتے ہیں؟ سچ بولو۔ میں منتھلی 3000-4000 روپے دے رہے ہیں۔ 10th اور 12th کا بچہ ہو تو مہینے کو 10,000 روپے دے رہے ہیں، اور یہاں شام میں مکتب کو بچہ آتا 100 روپے دے رہا تو جان نکل جاتی ہے۔ 100 روپے دیے تو کیا پڑھا رہی تھی مول صاحب؟ بچہ گھر میں آ کو پڑھتا ٹھیک ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، مکتب کا نظام صحیح ہو گیا نا؟ مسجد فاطمہ والوں سن لو، تمہارے مکتب کا نظام صحیح ہو گیا، یہ مسجد تمہارے لیے بس نہیں ہوگی۔ اطراف کے لوگوں کو دل جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کا مکتب اچھا کر دو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، 6 مہینے میں اتنا بدلاؤ آئے گا کہ سارے محلے والے اس مسجد کو اپنی مسجد بنا لیں۔ مکتب کا نظام صحیح کرو، بچے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا، کلاس بناؤ۔ یہ ایک استاد کے پاس 15 سے زیادہ بچے نہیں رہتے، 60 منٹ 1 گھنٹے میں، 60 منٹ، یہ ایک بچے کو 5 منٹ تو دینا کہ نہیں دینا؟ کتنے بچوں کو ڈیل کرے گا استاد؟ کلاس میں بڑے ہائی اسکولز میں کیا ہوتا ہے، 12-20
بچے سے زیادہ دیا. یہی طریقہ ہے. مکتب کا نظام اچھا کرو. جو پڑھاتے ہیں حافظ صاحب ان کی تنخواہ اچھی دو. آپ امامت کی تنخواہ میں وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی ذمہ داری ہے. حقیقت بول رہا ہوں میں. پسند نہیں آ رہی نا آپ؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی آپ کو؟ پسند نہیں آ رہی؟ جی ہاں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. مسجدوں میں VIP ٹریٹمنٹ چاہیے ہم. رتی بھی کچرا نہیں رہا. کچرا رہا تو یا امام صاحب 2 منٹ کبھی، بعض لوگ آتے نہیں کبھی فجر کی نماز کبھی کبھار آ جاتے ہیں. کئی کو جھگڑا ہوگا بزرگوں سے، صبح صبح اٹھ کے چلے آتے. ذرا بہت چندہ دیتی ہوں رسید ہم پھاڑتی ذرا آ گئے تو امام صاحب اس دن 1 منٹ دیر سے آ گئے. کاٹا ذرا ہی ہوا. بہت ہیں ایسے سرسی میں بھی ہیں ایسے. ایسا ہر جگہ ہے. لیکن میں سرسی میں ہو گیا. ایسا انسپریشن ان کے تہجد گزار کے تھک گئے ہیں وہ. جو بیوی کا ڈپریشن ہے مولوی صاحب کو اتارتے ہیں وہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. مولوی صاحب بھی انسانی چیز، ان کو بھی وہ حاجتیں ہیں جو ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے نماز پڑھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ جان بوجھ کر عشاء کی نماز دیر کروائے. حتیٰ کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی گردنیں جھکنے لگی نیند سے جھکنے لگی. طریقہ ہے. مولوی صاحب کو بھی دیر سے نہیں آنا چاہیے. اگر کبھی کبھار دیر ہو گئی، انسانی فطرت کے تحت دیر ہوتا ہے. اب بات جو ہے ماشاءاللہ کبھی کبھار رسید پھاڑتے بولے نا. اے سی چل رہی ہے، اے سی نہیں ہے سرسی میں لگاتے ہیں نا کھل کے. بہت گرمی ہے، مثال گرمی کے موسم میں کبھی ایک آدھ مرتبہ انہوں نے الیکٹرک بل دے دیا. اب مسجد میں کھانا کون چلا تو گھر میں 24 گھنٹے جو جلے جلے فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کے گھر میں کبھی ایک مرتبہ رسید پھاڑ دی تو دل جل جاتا ہے. دل جل جاتا ہے اللہ اس کا. یہ کڑوی حقیقتیں ہیں. الغرض مکتب کا نظام صحیح کرو. میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، یہاں کے مکتب کا نظام صحیح کرو. ڈائری بناؤ، جیسے اسکول میں ڈائری ہوتی ہے ڈائری بناؤ. بچہ نہیں آیا بلاؤ ماں باپ کو. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو آپ نے خبر کیوں نہیں دی؟ ہم بیکار بیٹھے ہیں یہاں پہ. سسٹم ہونا چاہیے. بلاؤ، پوچھو. سچ میں آپ یہ کرو انشاءاللہ 6 مہینے میں دیکھو آپ کے مسلی بڑھ جائیں گے. یہ طریقہ ہے دعوت کا. دعوت کا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. ہم گھر گھر جا کر نہیں بلاتے. بلانا چاہیے. اگر کوئی مسلی نظر نہیں آتا جا کے پوچھو آپ بیمار تو نہیں، کوئی بات ہو ہم مدد کریں آپ کی، ساتھ دیں ہم آپ کی. کریں. دیکھیں دوسرے لوگ کتنے پیار سے کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے. مطلب کوئی خاص طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمدردی والا. اپنے بچوں کا مکتب صحیح کریں. انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد بس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اور ایک تجربے والی بات بتا رہا ہوں. آپ ہی کے علاقے کے قریب میں الحمدللہ ہوا ہے. 3 مہینے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں شیخ مسجد بس نہیں آ رہی، نہیں آ رہی بس نہیں آ رہی. الحمدللہ علی کل حال. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنائے. نمبر 4 چلے توبہ اور عمل صالح. توبہ کے ذریعے انسان آخرت حاصل کر سکتا ہے. اکثر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. یاد رکھو موت اچانک آئے گی. موت کے لیے کوئی وقت تعین نہیں ہے. موت کے لیے کوئی وقت تعین نہیں ہے. آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ نوجوان بھی چلے گئے بھی گئے. نوجوان چلے گئے، کھڑے نوجوان. لیکن موت کے لیے کبھی وقت نہیں ہے. موت اچانک آ سکتی ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے. آپ زندگی میں ایک چھوٹی روٹین بنا دو. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں آپ؟ پیچھے والے کیا بول رہے ہیں؟ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں الحمدللہ. چھوٹی سی روٹین وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر بیٹھتے ہیں سونے کے لیے 2 منٹ آپ کیلکولیشن کریں کہ مجھ سے آج کیا گناہ، مجھ سے آج کیا گناہ ہوئے ہیں. توبہ کی بغیر مجھ سے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. نیند اللہ دیتا ہے نا، وہ بھی ایک موت ہے. اللہ چاہے تو اٹھاتا ہے. کتنے ہیں جو سوتے کبھی اٹھے نہیں. حساب کر لو ذرا، حساب کر.
حساب کریں. جیسے آپ اپنے بزنس کا حساب کرتے ہیں, گھر کا حساب کرتے ہیں, گھر کی روٹین چیک کرتے ہیں, اپنی نیکیوں اور گناہوں کی روٹین بھی چیک کرو. ایسا کرنے والا توبہ کرتا ہے, گن کے رکھتا اپنے گناہوں کو, گن کے رکھتا. گنو اپنے گناہوں کو. اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والا بنائے. اللہ حضرت نے فرمایا الا من تاب وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جو توبہ کرتے ہیں, گناہوں کے بعد نیکیاں کرتے ہیں, ایسے لوگ جنت میں داخل ہیں. تو صرف دنیا کی کامیابی بھی نہیں, آخرت کی کامیابی بھی اگر چاہیے تو ان اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسی طرح سے بہترین جنت میں جانے کا ایک ذریعہ وہ یہ ہے کہ آپ برائیوں سے بچنے میں شرم اختیار کریں. حیا, حیا خیر ہی خیر ہے. حیا خیر ہی خیر ہے. عبداللہ بن عباس اللہ نے ایک مرتبہ عطا سے کہا, اپنے شاگرد سے کہا, میں تمہیں ایک جنتی عورت بتاؤں. کیا بتاؤں؟ جنتی عورت جو دنیا میں چل پھر رہی ہے. بولے کیوں نہیں بتائیے؟ بولے کہ جو کالی عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, میری بہنیں سن رہی ہیں, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے, فٹس جیسی, مجھے بیماری ہے, اللہ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے, دعا کریں کہ یہ بیماری مجھ سے چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئتی دعوت لکی وان شئتی صبرتی فلک الجنہ. اگر تم چاہو تو دعا کرو اللہ یہ بیماری دور کر دے, اگر تم چاہو تو صبر کرو, اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے. بیماریاں یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان مزمن بیماری جو ہمیشہ کی بیماری ہے, شوگر, اس طرح کی بیماری میں صبر کرے تو اس کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ جنت دے گا. کیونکہ فٹس جیسی بیماریاں یہ ہمیشہ کی بیماری, ریگولر بیماری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. وہ خاتون جنت نے کہا کہ مجھے جنت کی چاہیے. بس ایک دعا کر دیں کہ جب یہ فٹس اس طرح کی بیماری آتی ہے تو انسان گرتا ہے تو کپڑے کبھی کبھار کھل جاتے ہیں, تو دعا کریں کہ میرا سفر نہ کھلے. ہماری عورتوں میں یہ حیا کب آئے گی؟ بے ہوش ہو رہی ہیں لیکن حیا پوچھ رہی ہیں, بے ہوشی کے عالم میں. اور ہماری عورتیں ہوش و حواس میں بے حیائی کرتی ہیں, ہوش و حواس میں بے حیائی کرتی ہیں. کیا بولو سن رہے نا وہ لوگ بھی, سب ان سے زیادہ آپ کو سنانا چاہوں. گھر میں اگر گھر کے پاس بھاجی والا آیا تو کون باہر آتی ہے؟ آپ آتے. دودھ والا آیا تو, اخبار دینے والا آیا تو, الیکٹرک بل دینے والا آیا تو, آپ کی محترمہ باہر آتی. بالکل صحیح. اور کس میں؟ تھیلے میں, سمجھے, تھیلا, ہاں, نائٹی میں باہر آئی. اللہ المستعان وعلیہ التکلہ. ہوش و حواس میں بے حیائی کرتی ہے. دودھ والے سے پردہ نہیں, بھاجی والے سے پردہ نہیں, الیکٹرک والے سے پردہ نہیں, حیا نہیں ہے آپ کی. اور تم کیسے بے غیرت مند ہو کہ تم گھر میں بیٹھے ہو, تمہاری عورت باہر کچرا پھینکنے کے لیے آتی ہے. تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ غیرت کہاں چلی گئی تمہاری؟ ہمارے بزرگوں میں نائٹی پہن کر کے بیڈ روم کے باہر آنا عائد تھا کہ نہیں تھا؟ بیڈ روم کے باہر قدم رکھنا عائد تھا, لیکن آپ 24 گھنٹے اسی کے چلتی ہیں. ہوش و حواس میں نے کہا, ہوش و حواس میں بے حیائی کرتی ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں, ذرا سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اللہ زیب و زینت کی چیزیں ہماری عورتوں کو دیا تاکہ اپنے شوہر کے سامنے کریں. پکی بات ہے, پکی بات ہے. الحمدللہ ہمارے گھروں میں میک اپ جو بھی ہے وہ شوہروں کی کمی نہیں ہوتا ضرور ہے. شادی میں گئے, شادی میں گئے, برابر حساب و کتاب سے, سن رہے ہیں بولتا ہوں, 16,000 کا گھاگرا لے تو اس شادی میں پہنے تو 8-10 شادیوں میں نہیں پہننا, فلاں کی شادی میں نہیں پہننا. ارے انہوں سب آئے تھے, دیکھ لیے تھے. 1.5 کلو ہے تو پورا لٹکا کو جانا. برقع اندر گھسیا تو گھسیا, نہیں گھسیا تو نہیں گھسا ہو جاتا. پورا لاد کر جاتی ہیں اور پوری زیب
زیب و زینت کی ساری چیزیں پہن کر جائے. کہاں حیا؟ حیا کہاں ہے؟ پہلے ساڑی پہننا عیب سمجھتے تھے. پہنتی تھی عورتیں لیکن بلاؤز فل ہوا کرتا تھا اور کرتا ہوا کرتا تھا. میں نے اپنی نانی کو دیکھا ہے, میری ماں کو بھی دیکھا, کرتا لمبا ہوا کرتا تھا. اور اب جو بھی ہے چھوٹا ہے, چھوٹا ہو گیا, بلاؤز چھوٹی ہو گئی, اس پر سے ایسیاں زیادہ لگ گئی, ادھر ادھر سے پھٹا ہوتا ہے, اور پیچھے کی پیٹھ تو نعوذ باللہ. یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کیا عورت کو عورت کے سامنے نہیں شرمانا چاہیے؟ ہوش و حواس میں بے حیائی کرتی ہیں ہماری عورت, ہوش و حواس میں. وہ خاتون جنت کہتی ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے, اللہ اکبر, میرا پردہ نہ کھلے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اللہ مستعان. حیا انسان کو, صبر انسان کو جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو لہذا انسان کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. آخر میں 3 باتیں. جنت اگر آپ نے پانی ہے تو ساتھ ساتھ جہنم سے بھی بچنا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جہنم سے بچنے کے کئی اسباب ہیں, صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا ذریعہ, جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں. نماز انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. مَا سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں ہو تم؟ بولے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بیکار کے لوگوں میں ہم گھسے ہوئے ہوتے تھے. گھر میں ماں باپ بیٹھے, بڑے بیٹھے اور بیٹا موبائل کے اوپر بیٹھا. مطلب کیا؟ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے لیکن پورا جسم اس کا موبائل کے اندر ہے. اور کہیں اوگنڈا کیمرون, افریقہ اور برازیل میں کمنٹ کر رہا ہے, یہاں سے کمنٹ کر رہا ہے. گھر میں ماں سر کے طرف سے بیٹھی ہے, سر پکڑ کر بیٹھی ہے, لیکن بیٹا اور بیٹی کو توفیق نہیں کہ ماں تم کیسی ہو, سر دبا دوں یا تمہیں دوائی دے دوں, اس کی توفیق نہیں. لیکن برازیل میں کمنٹ کر رہا ہے, برازیل کے لوگ کمنٹ کر رہا ہے. اللہ مستعان. نماز پڑھیں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں. میری پیاری بہنوں, ایک اچھی چیز آپ کو بتاتا ہوں آج میں. دیکھیں, آپ اپنے شوہروں کے ماتحت ہیں. ہر شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچ نہیں دیتا, کچھ دیتے کچھ نہیں دیتے, کسی کی مجبوری ہے نہیں دیتے. لیکن آپ کے پاس اللہ نے کچھ ایسے ذریعے بھی بنائے جس کی وجہ سے آپ صدقات کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر گھر میں چاول بنتے ہیں, 2 گلاس 3 گلاس جو بھی بنتے ہیں, اگر اس میں 1 مٹھی بڑھ کر ڈال دو, فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا. جمعہ یا سنڈے یا منڈے یا ٹیوزڈے, کوئی بھی ایک دن کسی ایک مسکین کو جس کو آپ جانتے ہیں کہ محتاج ہے, طے کر لو, اسے بلا کر اپنے گھر پہ کھانا کھلا. عموماً جمعہ کے دن اچھا پکتا ہے, پکتا نہیں پکتا ہر گھر میں, اس کے بغیر ہمیں نہیں کھاتے ہے نہیں, الحمدللہ. تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اتنے چاول کسی مسکین کو کھلا دیں. چھوٹا عمل لیکن ہمیشہ سے ان کو جنت میں لے کر جا سکتے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. بیکار کی باتیں کرنے والوں میں گھسے رہتے تھے. وہ یہ ہے آج کل واٹس ایپ, فیس بک سب بیکار ہی. دینی کاموں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے, اکثر بیکار کاموں میں استعمال ہوتا ہے. پوچھتا ہوں میں, نوجوان کوئی جو غصہ نہیں ہوتے وہ نوجوان ہاتھ اٹھائے. آپ غصہ ہوتے بیٹا؟ غصہ ہوتے ہیں, غصہ آتا آپ کو؟ جو غصہ آپ غصہ آتا انشاءاللہ نہیں آئے گا. چلو اگر آ گیا تو مجھے معاف کر, ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ کتنے میسج دیتے ہیں آپ ڈیلی؟ ایوریج, منیمم, میکسیمم 200 ڈیلی. اچھا 10 سے 15 دن, الحمدللہ نیک بندہ ہے, اللہ سلامت رکھے بیٹا, خوش رکھے. ایک نارمل نوجوان منیمم 200 سے 400 دیکھتا ہے, اور میکسیمم اس کی کوئی حد نہیں. اس کے علاوہ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, اب سگنل پگنل ٹگنل جو بھی آ گئے, ایک دن میں ہزاروں میسج دیکھتے ہیں. اور ہمارے بزرگ
ہر دن کا پیپر چارٹ کو پڑھتی ہوں، پڑھتے نہیں پڑھتے، اخبار نہیں چھوڑتے، صبح فجر کی چائے کے بعد اخبار چارٹ کو پڑھتی ہوں، پورا پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کیا آپ قرآن مجید کے 4 صفحے پڑھ سکتے ہیں؟ صرف 4 صفحے دن میں، صرف 4 صفحے دن میں نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے ہمارے پاس۔ بیکار کی باتوں میں میڈیا آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے، اس کو تھامیے، پکڑیے قرآن مجید کو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صرف 4 صرف 4 صفحے، لیکن روزانہ شیڈول بنا لو، پرنٹ آؤٹ نکال لو۔ جس دن آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اس دن اپنے آپ کو آپ ایبسنٹ نہ، اس دن آپ سے خیر نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے کام میں یاد رکھو، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ قرآن کی بعض صورتیں آپ کے لیے جہنم سے آڑ بنتی ہیں، وہ بنائیے آپ اپنے آپ کے لیے، بنائیے بچاؤ، اپنے آپ کے لیے بچاؤ بنائیے، اینٹی وائرس بنائیے، وہ یہی ہوگا۔ عادت کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولیے وعدہ کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا حل ہو گیا انشاءاللہ، اور مجھے معلوم ہے وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ 4 صفحے کم از کم پڑھیں گے انشاءاللہ، روزانہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی عموماً ماحول ہے کہ بیٹیاں اچھی نہیں سمجھتی، لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ باپ کو معلوم ہے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، معلوم ہے بیٹیاں بہت چاہتی ہیں باپ۔ بنگلور کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب کو جو ہے مالدار، بہت مالدار، 7 بیٹیاں ہیں، 7، خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ ہمیشہ بیٹے کی تمنا ہے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ جب بھی ایک بیٹی، سیکنڈ بیٹی کے بعد تھرڈ بیٹی پہ جاؤ، بیوی پہ ضرور، جاہل ہے، 5 6 7 ہو گئے، ہر بار یہ کہتا کہ اپنی پہ چھوڑ، اس بیچاری کا کیا ہے، جو اللہ دے گا وہ ہے۔ 7 کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بیٹیاں بڑی ہوئی، شادی ہونے کی، چلے گئی اپنے اپنے گھر۔ بیٹا جو ہے شادی سے پہلے کیا، اسکول کی عمر میں بگڑ گیا، ہر چیز، حتیٰ کہ ڈرگ لینا شروع کر دیا۔ باپ دیکھتا تھا لیکن نظر انداز کرتا، کیونکہ اکلوتا ہے، اکلوتے کی بڑی مصیبت آ، ان کے اکلوتا کا کو ختم کرایا نہیں کرتے، میرے بچے کاڑا نہیں کرتے، میرے بچے کاڑا نہیں کرتے، ایسا تھا اتنا بگڑ، میرے بچے کاڑا نہیں کرتے، اکلوتا، یہ اکلوتا بڑی مصیبت ہے، ساری برائیاں جنم لی اس کی۔ جانتے ہیں جب مرنے لگا وہ شخص سخت بیماری میں، 7 بیٹیاں اس کے آئی سی یو میں جہاں رکھا گیا تھا اسے، 7 بیٹیاں اس کے پاس میں، بیٹا نہیں۔ تمنا کرنے لگا کہ کاش اللہ مجھے ایک اور بھی مجھے بیٹی دے دیا۔ جی ہاں، بیٹیاں باپ کے لیے شان ہوتی ہیں، اس کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں ان کی صحیح تربیت کرے، صحیح جگہ ان کی شادی کر دے، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں۔ یہ بیٹیاں آپ کی دنیا ہیں، یہ بیٹیاں آپ کی آخرت ہیں، یہ بیٹیاں آپ کی آخرت ہیں۔ کن لہ سترا من النار، کن لہ سترا من النار، اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں نیک بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو یہ بیٹیاں جن کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم صحیح تربیت کریں اور صحیح جگہ ان کی شادی کریں تو جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بے شمار چیزیں ہیں جہنم سے بچنے کا آڑ بنتی ہیں، صدقات و خیرات ہیں، توکل علی اللہ ہے، تقویٰ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے ماں کی ممتا ہے۔ ماں کی ممتا کی قدر کیجیے، ماں کی ممتا کی قدر کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، مشہور روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اگر انہوں نے کچھ مانگا غیر غربت کی وجہ سے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کھجور دیا، اس ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیا اور 2 بیٹیوں کو دے دیا۔ ماں ہے، یہ ماں ہے، ماں ہے، سبحان اللہ۔ یہ ماں کی ممتا انسان کو، ماں کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ کئی واقعات ہیں اس میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، دیکھا تم نے ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کے بارے میں کیا کہوں، کتنا بھی کہوں کم ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ماں جھنگور سے ڈرتی، عورتیں جھنگور سے ڈرتی نہیں ڈرتی، چوہا آ گیا تو کچن کے باہر جاتی ہے، چوہا آ گیا، ٹھیک ہے، گیس والا نہیں جاتی، گیس والا جاتی ہے، گیس والا تو جاتی ہے نہیں، مجھے لگا تو جانا پیسے دے رہی نہیں، لیکن چوہا ہے تو بات چلے، سمجھ لینا کیا بول رہا ہوں بھائی، غیرت آنی چاہیے ہمیں۔ چوہا آنے سے بھاگ جاتی ہے ماں، جھنگور سے بھاگ جاتی ہے ماں، لیکن جب شیرخوار بچہ اس کے پاس ہو، دودھ پینے والا بچہ، بچھو آ جائے تو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ماں، بچھو کو اپنے ہاتھ سے کچل دیتی ہے ماں، سانپ کو اپنے ہاتھ سے مار دے گی لیکن اپنے بچے کے قریب آنے نہیں دے گی۔ یہ ماں، یہ ماں کی ممتا ہے۔ اسی لیے جب ماں اس کا دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور اللہ کو پیارا ہو جائے، جس کے ماں کے 2 بچے یا 3 بچے دودھ پینے چھوٹے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس پہ صبر کرے تو اس ماں کے لیے جنت ہے، کہا رسول اللہ، آگ سے نجات کا ذریعہ، آگ سے نجات کا ذریعہ، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماں کی ممتا بڑی پیاری ہے۔ کیا آپ ایسی ماں کی قدر کرتے ہیں؟ کرتے ہیں آپ اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں؟ جن کے پاس ماں نہیں ہے کیا آپ دعا کرتے ہیں ماں کے لیے روزانہ؟ کرتے ہیں آپ؟ بخیل ہیں آپ، بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ آپ کی ماں نے اپنے سینے سے اپنا خون پلایا، دودھ خون سے بنتا ہے، خون پلایا آپ کو، آپ کی پوری حفاظت کی، آپ بیمار ہو گئے تو بیمار ہو گئی، آپ جاگے تو جاگتی رہ گئی، آپ کی خوشی سے خوش ہو گئی، آپ کے غم سے غم زدہ ہو گئی۔ لیکن وہی ماں جب بزرگ ہو گئی تو تمہیں بوجھ لگنے لگی، بوجھ لگنے لگی۔ اللہ المستعان، اپنی ماں کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، وہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے تمہارے لیے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ الغرض یہ ماں کی ممتا بھی انسان کو، ماں کی ممتا بھی آگ سے بچاتی ہے، جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بناتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ بخیل ہیں۔ ایک اور بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک چیز بھول گئے، وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی شروع میں، قبرستان کی زیارت نہیں۔ کچھ لوگ ہیں قبرستان چھوڑتے نہیں، ہمیں قبرستان جاتے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں قبرستان چھوڑتے نہیں اور ہمیں قبرستان جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ جب کوئی مر گیا اپنا، کون نو ہمارے لگے جانا بات، یعنی معیار ہے ہمارے پاس قبرستان میں جانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حق ہے ایک مسلمان کا قبرستان کی زیارت کیا کرے۔ قبریں انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، خاص کر نوجوانوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کبھی کبھی کسی کے لیے قبر تیار ہوتی ہے، اصل میں جنازہ ہو تو صبح تیار ہو جاتی، 11 بجے 12 بجے تیار ہو جاتی نا، یہاں تو ماشاءاللہ اس قبر میں 30 سیکنڈ، آدھا منٹ لیٹ کر اکیلے سیریسلی لیٹ کر دیکھو تو
تمہارے پلنگ پر سے 6 مہینے تمہاری نیند اڑ جائے گی، نیند اڑ جائے گی تمہاری۔ قبر کسی انسان کو چھوڑتی نہیں، کسی کو نہیں چھوڑتی، لہذا قبروں کی زیارت کیا۔ اب یہ نہیں کہ آپ روٹین بنا لیں روزانہ ایک بار جانا، ایسا نہیں، سنت ہے کبھی کبھار جائیے، قبر والوں کے لیے دعا کیجیے، قبروں کو دیکھ کر اپنی موت اور آخرت کو یاد کیجیے۔ لیکن یہاں قبر میں لیٹنے کی جو بات میں نے کہی ہے وہ آدمی جائے جو دل کا بیمار نہ ہو، شوگر وغیرہ نہ ہو، یا کمزور دل کے نہ ہو، کیونکہ اللہ کے اس بندے کو اللہ نے دیا موقع ایسا، میں نہیں سمجھ پایا۔ میں بقی میں 14 سال ڈیوٹی کیا، میں جاؤں قبرستان بقی میں، مدینہ قبرستان میں دعوتی کام میں ہم لگے ہوتے تھے، روزانہ جنازہ ہے، گنتی نہیں۔ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے 19 جنازے ہم لوگ اٹھائے، ایک دن 21 جنازے اٹھائے، بتا رہا ہوں روزانہ کتنے آتے ہیں۔ حج کے موسم میں تو بے شمار آتے ہیں، اور 25-40 قبریں ایک نماز سے پہلے کھدی ہوئی تیار رہتی ہیں بقی میں، قبرستان بقی میں۔ ایک بار ہم ساتھی بات کر رہے تھے، بات کرتے ہوتے روزانہ قبریں جنازے دیکھ کر ذرا دل ہمارا سخت ہو گیا، وہ ڈر نہیں آ رہا اللہ کا جو ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے میں تھوڑا سپروائزر کیس پر تھا، عشاء کے بعد ایک دن، عشاء بعد مغرب بعد ہمت کریں کہ قبر کا اندھیرا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ٹاکی تھی، بھیج دیا میں کہ میں تھوڑا دیر سے آؤں گا، سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں، سیڑھیاں رکھتے ہیں، اتر گیا، چند سیکنڈ بس میں بھاگ کر مجھے جانا تھا، لیکن میرے پیر نہیں چل رہے، نہیں بھاگا، مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ افسوس کیا کہ میرے ساتھ جو 2 پولیس والے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کو روک لینا چاہیے، ان کو بھیج دیا، میں تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں۔ قبر میں اتر کر دیکھیں، لیٹ کر دیکھیں، احساس ہوگا قبر کی تاریکی کیسی ہے، تنگی کیسی ہے، اور ہمارے اپنے جب مٹی ڈالیں گے تو کیسا ہو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی، جب انہیں دفنایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اگر اس سے کوئی بچتے تو سعد بن معاذ بچ جاتے، اللہ نے میری دعا سے ان کی قبر کو خوش کر۔ تو قبر انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر قبر کی زیارت کرو گے تو صرف دنیا کبھی نہیں مانگو گے، دنیا کے ساتھ آخرت کا حصہ بھی مانگو گے، آخرت کو ضرور یاد رکھو گے۔ تو یہی اسلوب ہے کہ انسان صرف دنیا نہ مانگے بلکہ دنیا کی اچھائی بھی مانگے، آخرت کی اچھائی بھی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو لہذا دنیا کی سعادت حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ 7 سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ دین کی سعادت حاصل کرنے کے اسباب میں سے تقریباً 6 سبب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں نے ذکر کیے ہیں۔ اور جنت حصول کرنے، آخرت کا اصل مقصد جنت ہے، جنت کے حصول کے تقریباً 4 یا 5 سبب میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ جہنم سے بچنے کے 3 سبب میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، حلال پر رکھ، حلال روزی روٹی عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہمیں بچا لے۔ جب تک اس دنیا میں رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر رکھ، ان کی اتباع پر رکھ، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا۔ اور جب یہ سانس نکلے تو حق لا الہ الا اللہ پر نکلے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق نکلے۔ جب جنازہ اٹھے اے اللہ سنت کے مطابق نکلے۔ گواہی دینے والے لوگ ہوں جو ہمارے لیے ایمان کی گواہی دے، پھر کی دعا کریں۔ اے اللہ جب اس قبر میں داخل ہو تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور قیامت کے دن جب اکٹھا فرما تو اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ تو صراط کا مرحلہ آسان فرما، وہاں ہمیں نور عطا فرما۔ اے اللہ تو جنت میں داخل فرما۔ تو ہماری دعا ہے اے اللہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جنتیں عطا فرما، تو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں میں آسانی عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ تمہیں
صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں جتنے بھی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں میں مشکلات میں آسانی فرما اور ان کے لیے صحیح اور جائز حل عطا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں جو نوجوان بچے شادی سے رہ گئے ہیں ان کے لیے نیک جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے نیک جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو میاں بیوی جھگڑتے ہیں ان میں الفت و محبت عطا فرما، ان رشتوں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں ان میں اے اللہ تو آسانیاں عطا فرما، ان میں آپسی سمجھ عطا فرما، تو اپنا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تو اپنا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔